اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ سورہ قیامہ ہے اور مکی صورت ہے اور 40 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے 31 ہے اور موجودہ ترتیب میں 75 ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے بیان میں تھا کہ انہوں نے بھی قیامت کا ذکر کیا کہ اس کے لیے تیاری کرو، اور جنات کو بھی سمجھایا گیا کہ یہ شرارتیں مت کرو، حساب ہوگا تمہارے ساتھ، حساب قیامت کے دن بالتفصیل ہوگا۔ اور سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر جناب پیغمبر مصطفیٰ مجتبیٰ و ولی اللہ المرتضیٰ و امینہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا گیا کہ آپ بالتفصیل قیامت بیان کریں، کیونکہ آپ اور قیامت اکٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہے۔ خدا ذرا نہ مدہ قیامت خبر اللہ سے لیس بیننا نبی ولا رسول کما قال۔ تو قیامت تو شروع ہے سورۃ سبا و فاطر سے، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت کی پہلی علامت جو میری موت ہے، کیونکہ میں آخر الزمان نبی ہوں، جب میں فوت ہو گئے تو قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت کہتے 3 طرح ہے، ایک صغرا ہے، لوگوں کا مر جانا، ایک وسطیٰ ہے، اپنے احباء و اخلاء کا مر جانا، وہی توبہ میں جو توبہ سدھا دوستانوں نے ہمارا سم رگرانی۔ اور تیسری تفصیلی قیامت ہے، جو انسان خود مر جائے یا قیامت کے حشر و نشر ہوگا۔ بعض اوقات چھوٹے بچوں کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں جب پما دی کڑی پتا اوشا اور واڑے دی مڑشا لوئی دی او واڑا خیرونا۔ یہ بھی قیامت کا نقشہ ہے۔ اکبر بادشاہ کی پوری حکومت تھی ہندوستان پر، لیکن بیٹا ایک زندہ نہیں رہتا تھا۔ شیخ سلیم سے دعا کے لیے گئے، انہوں نے کہا یہاں رکھو بیوی کو، اور نور الدین جہانگیر زندہ رہا۔ پاکان دا زمانے دا سے حالت۔ اور جب شرارت و بروتر آیا اور شیخ عبداللہ کو کہا کہ تم جو ہے نا کشمیر آ جاؤ، حالانکہ ان کی غریب کی عمر 97 سال تھی، اور نور الحق بڑے بیٹے کو کابل بھیجو، مطلب یہ کہ دلی کی درسگاہ ختم کرو۔ تو شیخ الحدیث شیخ عبداللہ محدث دہلوی لاہور آئے۔ لاہور میں میاں امیر زندہ تھے، میاں امیر کے ہاں قیام کیا، حضرت نے کھانا وانا پیش کیا، شیخ نے نہیں کھایا۔ تو میاں امیر نے پیچھے کہ خیر ہے، ہاں یار جہانگیر بادشاہ میں ڈر تنگ گئی۔ کیا تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ کہ مجھے اس میری ہڈیاں دیکھو، چل پر نہیں سکتا، وہ کشمیر تراش، اور میرا بیٹا جو پورا دلی سنبھالا ہوا ہے وہ اذا کابل تولے گا۔ میاں امیر نے کہا کہ آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ نور الدین جہانگیر بادشاہ ہے؟ ایک اور بادشاہ بھی ہے جو بادشاہوں کو سیکنڈ میں سیدھا کرتا ہے، میں آج اس سے بات کرتا ہوں آپ کے لیے۔ فجر کی اذان کے ساتھ اطلاع آئی کہ رات کو نور الدین جہانگیر کشمیر کے مرشو میاں امیر و سر خاندل بھی ڈنڈتے کو روانے اما عورتوں دا عالم تنکڑا دے دا سکے اما تیوی اسے تساو باسو۔ دین ایسا نہیں ہے، دین روح سے آیا ہے، دین آسمانی تائیدوں سے آیا ہے، اور دین تو خدا تعالیٰ کے خاص نصرت اور مدد کا ایک مظہر ہے۔
خدا کے قرب اور خدا کی عظمت و نصرت کو قریب سے دیکھنا ہو، دینی کام میں ہاتھ ڈالو۔ تو قیامت کس وجہ سے آ رہی ہے؟ قیامت کا وقوع عقلاً بھی ضروری ہے اور نقلاً بھی ضروری ہے۔ عقلاً اس لیے کہ لوگ پٹ رہے ہیں اور ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، پیٹ رہے ہیں اور ان کو سزا نہیں مل رہی ہے، اور نقلاً اس لیے کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ اپنے اعمال کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ عزم کا فاتی عمل غافل مشو، گندم بس گندم بروید جو از جو۔ اپنے اعمال کے نتیجے سے غافل کیسے رہتے ہو؟ گندم کے بدلے میں گندم آئے گی۔ دادڑی رنا کامی در توائما، او چکری ازغی پتم در حانے۔ مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کڑل، چیخ لیوی پسنا درب گویانی۔ او قافلی چی دا یمین یسار بیلیگی، نو اے حافظت بملدکم کاروانے۔ اللہ ہمیں اہل یمین کے ساتھ رکھ۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میری قسم ہے قیامت کے دن کی۔ ایک تو قیامت کا دن برحق ہے، دوسرا قیامت کا دن مجازات و مکافات کا ہے، اور دوسرا قیامت مقتضی عقل و نقل ہے۔ لا تاکیدی ہے، صرف شاہ عبدالعزیز ترجمہ کرتے ہیں سوگن نمی خورم، ز قسم نہ خورما اور کہ خوڑے میں پدی میں خوڑ لے، باقی ان کے علاوہ مفسرین یہ نہیں کہتے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کے بارے میں جس کو کم از کم شرم و حیا تو ہے۔ آج لوگوں میں شرم و حیا نہیں ہے۔ لوامہ کا مطلب یہ کہ آدمی کہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ جب نفس سرکش ہو جاتا ہے تو امارہ بن جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ناکارہ کاموں کا کہتا ہے، اور جب تھوڑا سیدھا ہو جاتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے لوامہ۔ جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو مطمئن نہ ہو جاتا ہے۔ جب انعامات لینے لگتا ہے تو راضی و مرضی بن جاتا ہے۔ نفس کے 5 قسمیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، آیا گمان کرتا ہے انسان کہ ہم اکٹھے نہیں کر سکیں گے اس کی ہڈیاں؟ اس کو یہ خیال ہے کہ وہ مرنے کے بعد تو قبر میں ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں، ادھیڑا پڑا ہے، اور یہ بند کیا ہوتا ہے؟ یہ آئے کہاں سے تھے؟ تم ماں کے پیٹ سے جو نکلے تھے تو کس طرح نکلے تھے؟ کس نے بنایا تھا آپ کو؟ اللہ فرماتے سنگا چالتے میں جوڑ کڑا دل تلی بیا جوڑو۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہے کہ صحیح کر لے ان کے پورے، کہتے ہیں ہاتھوں کے جو پورے ہیں نا، جس کو ہم بند کہتے ہیں، ددی جوڑو ڈرگران کار دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ ناکارہ کام کرے آگے آگے۔ فجر یفجر مانا حد سے نکلنا، یہ اپنے لیے راستہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی مجازات نہیں ہے۔ اور یسأل ایان یوم القیامہ، اور یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یہ سوال استفسار کے لیے ہے، انہیں طلب علم کے لیے، یا یہ سوال استیناف کے لیے، انکار کے لیے؟ قولان مشہوران لأہل التفسیر۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس وقت آنکھیں چندیا جائے، آنکھیں چندیا جانا، ویرسترگی بھی بریخی، ویرسترگی میں ابریخی۔
وخسف القمر، اور چاند سیاہ پڑ جائے، چاند گرہن ہو جائے، وجمع الشمس والقمر، اور اکٹھے کیا جائے سورج اور چاند، اور پھر ان کو اکٹھے کر کے جہنم میں ٹاخ ماریں گے اللہ غصے کی وجہ سے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا یہ انسان اس دن کہاں بھاگوں۔ آج اگر کوئی کراچی کا آدمی کہے کہ میں سرحد چلا جاؤں تو کیا وہاں کرونا نہیں؟ اگر سرحد کے لوگ کہے کہ ہم برما رنگون جائے تو وہاں نہیں ہے۔ اگر برما رنگون والے کہے کہ ہم انگلینڈ جاتے تو وہاں نہیں ہے۔ این المفر، دا قیامت یا نقشہ پہ دنیا کے موجود ہے، یہ چتر نشد ہے فلکور کے خوشحال ہے آدھا کوروں نے جو خدا دمک جنتوں نے اگردے، اور ہر طرح بلا و آفات چھوٹی بڑی تکلیف سے اللہ ہمیشہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ تو دی آیات تگورم حیرانے گا خواہ پاک وہی تخت ہے کو پوا تاسو تخت دے شئی این المفر، چل کم ہوا تخت ہے، توبہ میجی توبہ۔ ویما دا نصیبت اختو کا نصیب زمان دا لار مل را سرزینہ، وی نصیب تقدیر تا گناہ نشتا چه بخکوٹشی بادشاہان ٹکر خورینا۔ توبہ۔ کلا لا وزر، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لا وزرا لا فرارا، بھاگنے کا کوئی پر نہیں ہے، تیرے مجال نہیں ہے، بھگنا دیکھتے ہیں کم ہوا تقدرانا۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے پروردگار کے ہاں اس دن جانا ہے، چاہے قرار ہے جانا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، تنبیہ کی جاتی ہے انسان کو اس دن جو اس نے نیکیاں آگے بھیجی اور جو گناہ پیچھے چھوڑے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے بارے میں خود دیکھنے والا ہوگا۔ ویکڑی ودی وراوڑے تالو رائے بلکڑے، اس خوشکڑ تر قیامتا قرار پروت سلامتا۔ اگر دیا لائے ہو وہیں سے، اور وہیں سے اس میں تم نے تیل و چراغ ڈالا ہے، آرام سے لیٹے رہو، قیامت تک آرام کرو۔ سرمان دے پختنو شاعرانوں نے پتاسو قبر نور و رحمت نے ڈکشا، جنت الفردوس میں کہتے ہیں۔ ویکڑی ودی وراوڑی یو تالو رائے بلکڑی، نو اس خوشکڑا تر قیامتا او قرار پروت یا سلامتا۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ یہ پیش کرے گا بڑے بہانے۔ معاذیر مصدر میمی ہے عذر سے، جیسے معاصم، اور یہ عذر بہانے بہت کرے گا، یہ ہوا وہ اللہ کے آرام سے رہو، نخرہ بازی میں کہو دلتا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ وہی داخلہ ہوتا بند گئی بیغورے پٹا کو ہے، سب بکواس سے شروع کر ہے۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ حرکت نہ دے زبان کو، لتعجل بہ، کہ قرآن کو جلدی حاصل کرے۔ سوال یہ ہے کہ صورت ہے قیامت کا اور بیان آ رہا ہے وحی کا، مر ربط بینہما ایہا المزمل، واللہ ضیعت عمرک وما تحصلت عنی شیئا ینفعک فی الدین والدنیا الا ان یکون لک اجرا عظیما وحزا کبیرا ومغفرتا تامتا انشاءاللہ۔ جتنا زمانہ آپ نے میرے ساتھ گزارا اتنا تو ابن جنین ابو علی الفارسی کے ساتھ نہیں گزارا۔
اشکال اس طرح ہوتا ہے، اشکال کا مطلب یہ کہ صورت شروع ہو گئی قیامت سے، اور صورت میں آ رہا ہے کہ آپ وہی کے بارے میں جلدی نہ کریں. دوڑو خبر کو ضرورت نشتا نہ کہ سڑے چتراولے ہوگا تو بریانی ہو پلاؤ کھلائے، پھر اس کو کہے کہ آئس کریم میں ذرا آرام سے کھاؤ. تو یہ تو بہت بعید بات ہے. جواب، پیغمبر کو دو گرانیاں درپیش تھی. ایک گرانی یہ تھی کہ یہ قیامت کے بارے میں منکرین و مکذبین اڑی پڑی بہت زیادہ کرتے تھے، تو دلائل عقلیہ نقلیہ سے منوایا جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ جب حضرت اقدس کو پتہ چلا کہ یہ قرآن جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے امانت ہے، تو آپ چاہتے تھے کہ جبریل کی موجودگی میں میری زبان پہ جاری ہو جائے، وہ پڑھے اور میں پڑھاؤں. اس میں دقت پیش ہے. حق تعالیٰ نے کہا اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے، پوری دنیا کو پہنچا دیں گے. ابھی مزمل نہیں کہہ رہا آدھا کروڑ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ تو مزمل بھائی ایک ٹیوب کا بتا رہا ہے، 9 10 11 ٹیوب اگر سارے مل جائے تو موجودہ دنیا سے بھی درس آگے نکل گیا. ہمارے استاد محترم مولانا بدیع الزمان سے اعلی اللہ و مقامہ اکثر ہمیں نصیحت میں کہتے تھے کلاس میں کہ لوگ درسوں سے بنیں گے. یہ پہ تقریر خلق نہیں جوڑی آخوا جذباتی خبری ہے. اس کو تقریر سب زیادہ پنجاب میں ہوتی ہے، تمام فتنے پنجاب میں. درس سے لوگ بنتے ہیں، درس پوخ کار ہے. درس کی مثال ہے کسی کو فن سکھانا، اور تقریر کی مثال ہے کسی کا جیب مارنا. استاد بدا سے روکو نہیں ہوئے پہ درسونو میں نے خلق جوڑی گی تاسو د درسونو مہارت پیدا کی. ماں باپ کو گورو دینا میں دا سڑے ڈر پوئے سڑے. آج جو مزمل ہے، جنید ہے، اس کا پورا خاندان ہے، منصور ہے، ان کا پورا گھرانہ ہے، آج شاخیں ہیں، سارا کام چل رہا ہے. میں سارا دن یہیں بیٹھا رہتا ہوں، محمد انور شاہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ درسوں کا پروڈکشن آف دا درس ہے. یہ درس کے تیار کردہ لوگ ہیں نا. دیکھو آئی صاحب تشریف لائے، نور بھائی بھی، میں نے بھی کہا تو ہمارے التوا کے بعد پھر اجرا ہے، خدا نے ان کو بھی شریک کیا. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گرانی قیامت کے بارے میں تھی، اور دوسری گرانی قرآن حفظ کرنے کے بارے میں تھی. مت حرکت دے زبان کو تاکہ جلدی لے اس کو. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، بے شک ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں بٹھانا اور آپ کو سمجھانا. جمعہ اے لَكَ صَدْرَكَ وَقُرْآنَ اے افہامہ. فَإِذَا قَرَعْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ قرآن کا اتباع کریں. یہاں پر امام بخاری نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو لوگ نہ پڑھیں. مولانا عبد الرحمن صاحب کے ملپوری حضرت الاستاذ مفتی احمد الرحمان کے والد کہتے تھے ابو حنیفہ کی تائید بدالوحی سے شروع ہو گئی. ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں نا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرو. ہدایہ کرامت تیرے منسوخ مگا ہو امام بخاری دنوے ہدایت تشریح کا. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے آگے تک پہنچانا. بیان کو بیان اس لیے کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ میرے احباب جو تشریف فرمایا وہ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ آگے بیان کریں گے. تو بیان کا پورا معنی ہے اوروں تک پہنچانا. تو کیسے پہنچایا؟ 15ویں صدی میں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کو اعتراف ہے کہ یہ چھوٹا سا درس جو ایک مختصر سے وقت میں کمرے کے اندر چند ساتھیوں کی یاد دہانی کے لیے اور اپنے اوقات کو بیش بہا بنانے کے لیے دیا جاتا ہے،
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. اس دن مزمل بھائی آیا، احمد نے کوئی حساب کتاب بتایا تھا، تو جنید نے کہا یہ تو ایک حساب بتایا ہے، ایسے تو کئی حسابات ہیں ہمارے، اس حساب سے 1 کروڑوں سے متجاوز لوگ ہیں. تو ہر دم قرآن کا معجزہ ہوگا، جس دور میں قرآن بیان ہوگا معجزہ ساتھ چلے گا. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیان کر رہے تو لوگوں کو تو پتہ نہیں، آپ کہیں گے تو تیرا دماغ خراب ہے، تیرا جو ہے نا بالکل عمران خان بننے والا ہے، اور کیا کیا باتیں کرتے ہو. یہ درس تو پورا جہان سن رہا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تم تو چاہتے ہو یہ جلدی والی چیز. یعنی آپ درس سے کیوں محروم ہیں؟ آپ درس میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کے لیے درس کا ٹائم، آپ دنیا عاجلہ جو فوری ملنے والی ہے اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا ہوں کہ کون سی تنخواہ رکاوٹ ہے، کون سی ملازمت رکاوٹ ہے. ابو ذر سے صحیح مسلم میں پوچھا گیا تھا دنیا کے کام کاج کا، انہوں نے کہا اگر دین کے ساتھ چلے تو بہت اچھا، نہیں تو پٹخ دو اسے. وہ فوج میں ایک امام تھے، بڑے زورآور تھے. یہ فوجی بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو فوج کے امام نے فوجیوں نے کہا کہ جنازہ پڑھنا ہے. انہوں نے کہا جنازہ ہے کہاں؟ کہا وہ تو گلیشیئر میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. کہا پر یہاں کیا کرانے آئے ہو؟ غائبانہ جنازہ نہیں ہو سکتا. یہ میں فتح علمگیری لایا ہوں، پہلی جلد کتاب الجنائز، 500 فقہا نے لکھا ہے لا تصح الصلاۃ علی غائب. اس نے کہا پھر آپ کو ملازمت نہیں کرنی ہے، کہ ملازمت تمہارے تو لانا تو ملازمت پہ، میں تمہاری ملازمت کے لیے فقہ چھوڑوں گا؟ نہیں ہوگا. تو جنازہ غائبانہ جنازہ نہیں شروع لیتا تھا. یہ میں بستر لپیٹ کے لایا ہوں، وہ رکھا ہوا ہے. یہاں ایک دفعہ پکڑا بوٹھا آ گیا پکڑا. میں باہر نکلے، کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ایک فوجی لڑکا مرا ہے، اس کے لوگ آئے، جنازہ ہے. میں آگے گیا، میں نے کہا جنازہ کہاں ہے؟ کہا جنازہ تو ہو چکا ہے. میں نے کہا تو تم کائے کے لیے آئے ہو؟ کہا ثواب پہنچانے میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ناجائز ہے. تو ناجائز کا ثواب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر قرآن پڑھ جاؤ اندر. دن نے بولے گا بھوٹان میں بھی گھس گئے. عالم دین کبھی مسائل پر مداہنت کرے گا تو مسئلہ جائے گا کہاں پر؟ ہاں انداز ہر شخص کا اپنا ہوگا. میں اپنے شاگردوں سے کہتے ہو کہ ہمارا انداز میں اختیار ہوئی سوک بدروانے ڈانگ مات کی بیا بچہ کے اوپر سے دا خو یو مولا منلت دویم نہ منی. محمد انور شاہ نیا امام بنا تھا تو لوگوں کو کہتے ٹوپی اوڑھتے ہو یا اڑا دیتا ہوں؟ ماں اور طویلے کا گزارا کوا بولا دا ماں سمکڑی دی نور خلق ډیره ګرانه دا وته نو بس ما سره گزاره ډیره ښه وکړه. الله دې خوشحاله لري، خدای دې باندې رضا شي. کما ښه ویلي که بد دی بس صحیح ده. نو داسې ډېر مولیان دي چې په دې چکر کې دي. یو مولا راغی، آپ ٹوپی اوڑھ لیں. اس نے کہا کیوں؟ یہ سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، تیری نہیں ہے. ایک سنت تو نے چھوڑی، ایک میں نے چھوڑی. اللہ اکبر کرے، اللہ اکبر. وہی بغزری پتہ ہے املا غوڑی خوڑی چې دا سوخائی پیدا شوی ده. بھئی یہ مولانا زرولی نہیں بننے دیں گے. ان کے ہاتھ میں لاٹھی سنت، ان کے اوپر جبہ شاندار، وہ تمام مسائل سے آراستہ پیراستہ. جب وہ آ جاتے ہیں لوگ ایسے صحیح ہو جاتے ہیں جیسے فوج کا CNC مسجد میں آ گیا. دا خوار بچیا آئی
نو چاہتے سب کہ اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ جنرل مشرف نے تقریر میں کہا کہ کراچی میں ایک مفتی صاحب ہے، وہ داڑھی منڈے کو مسجد سے نکالتے ہیں۔ جنرل حسن الحق سے مات افولو پیدا سوک دے، میں شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ امت مولانا مفتی محمد ظہر علی خان صاحب، آپ کیوں نکالتے ہیں؟ میں مسجد سے نہیں نکالتا ہوں، پہلی صف سے نکالتا ہوں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس داڑھی والوں کی کمی تو ہے نہیں، تو اس بونچالی آدمی کی حاجت کیا میں نے جی کوچا سے ضرورت ہے جی صف کرانا نو دی کوشا تھا دودھ نہیں کیا۔ میں آ رہا ہوں جنرل صاحب کو لے کے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں نے کہا تیسری صف میں۔ یا استاد پہ سیدھی تو اللہ تعالیٰ نور مشہور شی میں کہ تو جنرل مشرف بدریف صف کے ندرو لئی پاغا اللہ میں دے قسمی چا اسمان از مکہ پیدا کری دا وہ میں ہرا شئی نر شئی ہاں اندر ارچا کار نے ایک عربی شاعر کہتے ہیں انور شاہ، الا ان للحرب رجالا ورجالا لقصات وسریدی، کچھ لوگ مسائل منوانے کے لیے ہے اور کچھ مسائل بیچ کر کھانے کے لیے ہے۔ توبہ۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تم تو چاہتے ہو یہ جلد ملنے والی دنیا، وتذرون الآخرہ، اور پیچھے ڈالتے ہو آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کو دیکھنا سب سے بڑی خوشی ہے نا، کہتا سب سے زیادہ دیدار اللہ کا جمعے کو ہوگا جنتیوں کے لیے، تو اس لیے جمعے کا نام جنت میں یوم المزید ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن منحوس ہوں گے۔ سپیرمخ کگا گیرا دا گداگر چہرہ دا خوار زیڑ مولا دا ڈوڑے غڑپ ہے۔ حالکہ تا علم سشیدہ اصل کڑا خلقو نه سیدونه غواړي موږ امام صاحب ما ته د سره غړ یو سړی وته تا موږ ته دغه راکوسه تا خو موږ ته یو مستحب نه خېلو ایبنګ هم جمعه تر روانو نه او د سوچي تام لاس کې نیولې ران نه وځي اور ایک انچ برابر ایک بال برابر پیر آگے پیچھے نہ کرے۔ الحمدللہ کچھ چہرے اس دن باسرہ یعنی ہوائیں اڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ اللہ۔ اور مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی نے لکھا ہے نا کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتے مولانا یوسف بن نوری، تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کمر توڑ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ شیخ الہند کی وفات پر حضرت مولانا محمد علی جوہر جب تشریف لائے تعزیت کے لیے تو اس نے یہ جملہ کہا کہ شیخ الہند کی وفات نے ہماری کمر توڑ دی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز ایسا نہیں ہے جب پہنچے گی روح ہسلیوں میں، روح آہستہ آہستہ جسم سے نکلتی ہے۔ ایک کفے دست ساں دو بازو ہم تو دی یک دیگر بکنید،
ایک دوسرے کو کہتے یو بل سره ترغاړه وځئ معافي وغواړئ، بیا به ته قیامت کې ملاقات کی. ہائے ہائے ہائے. اے کف دست و سعد و بازو ہم تو دیے یک دیگر بکنید. محمد انور شاہ کو مجھ سے گلستان اور مثنوی دونوں پڑھنا چاہیے. تو جس وقت سینے میں آ جاتا ہے نا، تو سینے میں پیپڑا بھی ہے، دل بھی ہے، پھر وہ بل جوشی آگے وہ تو جمعہ دا کانا چاہتا کہ تلاڑا ہوں گا ٹول ختمی ہو. وقیل من راک، اور پھر کہا جاتا ہے کوئی دم درود والا. ہر طرح سے نا امید ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کینسر ہے، علاج ہے اس کا، کوئی دم ہے؟ ہاں دم ہے، دمدار ہے جو بس قبر تے رسو. چپ دم بدیسا جندے شمڑے یداغوم جہان پات شنیم گڑے. دم ہے کمال مگر دم دم بویا. میرے دان میں درد تھا، والدہ صاحب ایک بزرگ کے پاس لے گئی. وہ ایک ویران کنڈر میں رہتے تھے، پلنگ پڑا ہوا تھا، اس میں بیٹھے تھے اور اپنے لیے خود روٹی بناتے تھے اور اس پہ آلو ڈال کے. میں نے دم کیا. 7 سال میری عمر تھی، آج 65-66 ہے. اس وقت سے آج تک کہاں دان کا درد نہیں ہوا. جیسے دم اور جہانگیرے میں چونکہ مرچ کا استعمال بہت زیادہ ہے تو ہر شخص کو 50 نہ راکھی جی 50 خرے پیجنے کو تک کھانا نہ خشتگل لالا بدم ہولے گورا خشتگل لالا تو گورا یہ عام سڑے وقت بدم ہولے اور ایسا دم کرتے تھے کہ دوبارہ اس خاندان پہ نہیں نکلتا تھا. اور اس نے لکھا ہے نا نور الدین جہانگیر نے کہ مجھے شوق ہوا کہ میں کسی طریقے سے ہندوستان دیکھوں. ہندوستان تفصیل کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا، ڈرلے ملک تھے. تو کہا کہ پھر ہم اس جگہ پہنچے جہاں وہ شخص موجود تھا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. اور مجھے مضبوط طریقے سے کہا گیا کہ جانا نہیں ہے، تماشا دیکھ کے جانا. اور ہم نے وہاں قیام کیا، ٹھہرے. وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا. 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ جاتے کیوں نہیں. کہا میں نے کہا کہ سنا ہے کہ ایک کمال ہے ایک شخص کے پاس. اس نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اللہ آسمان پہ لے گیا، یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. بکواس مت کرو بادشاہ، نکلو یہاں سے. 6 مہینے میں وہی ٹھہرا. میرا ایک سپاہی مر گیا، خواجہ آصف آریجہ. یہ خواجہ آصف آریجہ بعد میں اورنگزیب کا سسر ہے. میں نے بہت افسوس کیا. یہ فجر کے بعد آیا اور کہا کہ 20 آدمی تیار کرو اور ہر ایک آدمی کو 7 من سونا دے دو. 20 آدمیوں کو ہم نے کہا تو ان میں سے ایک کو 7 من سونا دیا اور وہ خوشی سے رضامند ہوا. تو جہاں میت پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ دوسرے پلنگ میں اس کو لٹایا اور کہا آنکھیں بند کرو، کچھ کلمات اس کو القاء کیے کہ یہ پڑھتے رہو. اور دروازے پر ایسا رہتا بیڑا دیا اور باہر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. وقتاً فوقتاً دروازے کو دیکھتے رہے. کہا اچانک کڑانگ دروازہ کھل گیا. خواجہ آصف آریجہ باہر آیا. کہا مجھے کہا ہستا سڑے مڑ چمنگلاڑوں پہ آنا دم ہوتا.
دم دم تو ہے دنیا میں، دس ہونا نا ٹول چھپتے ہو چھپتے. قیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کون ہے جو دم ڈالے. جو دم کرے گا اس کا چلے گا، جو نہیں کرے گا اس کا نہیں چلے گا. پر دم میں تمہارا یاداشت تھے اور دور معلومات تھی کہ خدا کی قسم ایک ضخیم کتاب لکھوا سکتا ہوں. خود میری والدہ صاحبہ کے پاس سینکڑوں دم تھے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ خیال کرتا ہے کہ جدائی آ رہی ہے. آخری وقت آئی بھی ہے دم ضرور کا سپارے ہوا ہے داؤ کا آگاؤ کا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور رگڑتا ہے پنڈلی سے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور رب کی طرف آج روانگی ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو اس نے تصدیق کی اسلام کی اور نہ نماز پڑھی. امام مجاہد کہتے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے تکذیب کی منہ موڑا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر چلا گیا گھر والوں کی طرف انگڑائیاں لیتا ہوا غرور کی وجہ سے. انگڑائی لینا، پیغمبر کو 3 کام نہیں ہوئے. ایک کبھی انگڑائی نہیں لی، دوسری اس کو جمائی نہیں آئی، اور تیسرے ان کو بغیر کسی وجہ کے احتلام نہیں ہوا ہے. سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندیلوی. اولا لک فاولا، تباہ ہو جائے تو پھر تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا، پھر تباہ ہو جا، پھر تباہ ہو جا. ایک دفعہ تباہ ہو جا عقیدہ نہیں مانا، دوسری دفعہ تباہ ہو جا عمل نہیں کیا، تیسری دفعہ تباہ ہو گیا روح کفر پر نکلی، چوتھی دفعہ تباہ ہو گیا قیامت میں حشر برباد ہوگا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا سمجھتا ہے یہ انسان کہ چھوڑا جائے گا بیکار. ہائے ہائے، انسان بیکار کیسے جائے گا؟ اس کو پکڑے بھائی، اسے کام لو. أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا نہ تھا یہ ایک قطرہ منی کا جو ٹپکایا جاتا تھا. وہ انگریزوں کا زمانہ آیا اور ملک پر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ زوال پذیر ہو گئی. تو انگریزوں نے پولیس کو کہا کہ یہ طالب علم جو ہے نا ان کی پٹائی الگ ہو. 5-6 طالب علم رات کو کہیں بیٹھے ہوئے تھے یا جا رہے تھے، پوچھا آپ کا نام کیا ہے، جلدی بولو. کہا مِن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ظالم بچے دا بسنگ علی کو. وَيَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، وَيَسْتَأْذِنُ مِنْهُ دُرِّيٌّ يُوقَتْ. زي رخ شي مڑا داج بنمونه. ثم كان علقة، پھر یہ بن گیا جمع ہوا خون علقہ. فخلق، پس اس نے پیدا کیا، فسوى، صحیح طرح بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پیدا کیا اس میں سے جوڑا مرد اور زن. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا نہیں ہے یہ خدا قادر اس بات پر کہ وہ اٹھائے مردوں کو. جب اتنی قدرت ہے، نرنگیاں چشمے کرشمہائے الہی نظر آتے ہیں تو باس بعد الموت کیا مشکل ہے. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة. الحمد لله صلی اللہ